Learn Tajweed with Sara Khan. Like, subscribe and share it for Sadqa Jariya. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز. لرن تجوید ود سارا خان میں ہوں سارا خان آپ لوگوں کے ساتھ، اور ہم سیکھ رہے ہیں تجوید کے قواعد. تو اپنے لیسن کی طرف جانے سے پہلے میں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ الفاظ دہرانا چاہوں گی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی لوگوں میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اسے آگے سکھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں کریں کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں، اور جو سیکھا اور سکھایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی تو ویورز، تجوید کے قواعد میں ہمارا آج کا جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے اقلاب، جیسے کہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ورڈ اقلاب جو ہے اس کے میننگز کیا ہیں. اقلاب کا بیسکلی مطلب ہے بدلنا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے بدلنا، یعنی اس میں اور ان ادر ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹو کنورٹ اور ٹو چینج. ٹو کنورٹ ایک میننگ لکھ لیتی ہوں میں اس کا، اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چینج کرنا. چینج کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب جو ورڈ اقلاب ہے یہ قلب کے ورڈ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کا جو اوریجن ہے بیسکلی وہ قلب سے ہے. اور جیسے اب قلب کے عربک میں معنی جو ہیں وہ یعنی قلب جو ہے نا وہ دل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے جسم میں آپ نے دیکھا ہے کہ دل کیا کام کرتا ہے. بیسکلی دل جو ہے وہ خون کو چینج کرتا ہے، یعنی اس کو کنورٹ کرتا ہے. پہلے گندے خون کو صاف خون سے جو ہے وہ کنورٹ کرتا ہے. تو اس کا کام بیسکلی کیا ہے؟ وہ یوں اپنا کام جو ہے وہ کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی چینج کرتا رہتا ہے. تو یہ ورڈ جو ہے وہ قلب سے ہے. اچھا، اور اب ہمیں اس کے میننگز پتہ چل گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ تجوید کے قواعد میں اقلاب کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے. اب اس کی ہم پراپر ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں. عربک گرامر کی روح سے اور تجوید کے قواعد کی روح سے اقلاب کے میننگز کو ہم جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کو ہم ایسے سمجھیں گے کہ نون ساکن، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی سمجھا تھا کہ نون کے اوپر اگر یہ نشان ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نون ساکن یا تنوین. اب بیسکلی ہم نے اپنے جو اخفاء اور اظہار کے رول سمجھے تھے تو اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ عربک میں 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان تینوں سائنس کو عربک گرامر کی روح سے تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اب ہم اقلاب کی ڈیفینیشن سمجھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین، تو ان تینوں سائنس کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس جگہ یہ 2 زبر بھی ہو سکتے ہیں، 2 زیر بھی اور 2 پیش بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کے بعد با آ جائے، ٹھیک ہے، کے بعد اگر با لیٹر با جو ہے با آ جائے تو تب ہم کیا کرتے ہیں؟ تو تب ہم تو نون ساکن، ٹھیک ہے، اور تنوین کو، نون ساکن اور یہ جو تینوں سائن ہوں گے اور تنوین کو ہم کیا کریں گے، کیسے چینج کریں گے، کو ہم
اس کو ہم میم سے بدل کر، ٹھیک ہے، میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ویورز، یہ اقلاب کی ڈیفینیشن ہے، یعنی اب میں نے لکھ تو لیا ہے اور اب اس کو سمجھاؤں گی میں کہ نون ساکن، یعنی نون کے اوپر اگر یہ نشان ہو، یا تنوین ان تینوں سائنس کو کہتے ہیں، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو، ان کے بعد اگر با آ جائے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ نون ساکن اور تنوین کی آوازوں کو، یعنی اب جیسے تنوین کی جو آواز ہے نا، 2 زبر کی وہ ان ہے، 2 زیر کی ان ہے اور 2 پیش کی ان ہے، تو ان کو ہم میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور غنہ کو بھی ہم نے سیکھا تھا کہ غنہ کا مطلب ہے آواز کو ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن ہو گئی اس کی۔ اب ہم چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف کہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب یہ ورڈ ہے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بدلیں گے میم سے۔ اب ہم چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف، اور ایگزامپلس میں بھی ہم پہلے نون ساکن سے اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے اور پھر تنوین کے ساتھ اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے۔ تو یہ میں ریموو کر لیتی ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو ایگزامپلس لکھ کے بتاؤں گی اقلاب کی، کہ قرآن میں ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نون ساکن کے ساتھ اقلاب کی، یا میں آسانی سے لکھ لیتی ہوں کہ نون ساکن کے بعد اقلاب کی مثالیں، نون ساکن کے بعد اقلاب کی مثالیں۔ ہم نے یہی جو ڈیفینیشن تھی اس میں سیکھا تھا نا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ جیسے ہے ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اب میں پہلے یہ لکھتی ہوں پھر بعد میں اس کو پڑھوں گی۔ اب یہ ورڈ ہمیں اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں اس کو بھی اقلاب کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں، لیکن فرض کریں جو بگنرز ہیں جن کو نہیں پتہ تو وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں من بعدی، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، یہ میم جو ہے نا بہت چھوٹی سی لکھی ہوتی ہے۔ تو جہاں کہیں پہ بھی آپ کو یہ ورڈز ایسے نظر آ جائیں کہ نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم ہوگی، اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو ہے نا وہ ہمیشہ با سے سٹارٹ ہوتا ہے اس چھوٹی میم کے بعد، تو ہم اس کو من بعدی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھیں گے من بعدی، من بعدی، یعنی اب اس نون کی آواز نہیں نکال رہے ہیں، ہم کیا کریں، میم کو اس میم سے ملا رہے ہیں، تو یہ ہو گیا مم، اور آواز ناک میں لے کے گئے تو وہ غنہ ہو گیا، اور پھر ہم نے پڑھا ہے بعدی۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل ہے، یہ نون ساکن کے بعد ہی ہے اقلاب کی مثال، بخلی۔ اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کو ہم من بخلی نہیں پڑھیں گے، یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، ان دونوں جگہوں پر ہم اقلاب کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اقلاب ہو رہا ہے، اس ورڈ کو ہم ایسے پڑھیں گے من بخلی، من بخلی، ٹھیک ہے۔ اب اقلاب نون ساکن کے بعد اقلاب کی مثالیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی ہیں۔ اب ہم جو ہیں تنوین کے بعد اقلاب کی ایگزامپلز جو ہیں وہ دیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو جیسے ہم نے سیکھا کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش، ان تینوں سائنس کو کیا کہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں
تنوین. ٹھیک ہے, تنوین. تو اب ہم اس کی ایگزامپلس قرآن میں سے دیکھتے ہیں. جیسے ورڈ ہے قرا, ٹھیک ہے. اب یہ ورڈ جو ہے, اب دیکھیں کہ یہاں پہ نا اس چھوٹی سی میم کو میں سرکل کر لیتی ہوں. تو یہ کس کی ایگزامپل ہو گئی؟ یہ اقلاب کی. ٹھیک ہے, اقلاب کا سائن ہے کہ یہاں پہ ہم نے چینج کرنا ہے. اب اس کو ہم نے کہا ہے کہ تنوین کے بعد اقلاب کی مثالیں. تو یہ تنوین ہے نا, یہاں پہ دیکھیں میم کے بعد, میم کے جو نیچے ہے وہ 2 زیر ہیں. تو کیا ہے یہ ہے تنوین, جیسے کہ ہم نے اوپر اس کی مثالوں سے سمجھا. یہ تنوین ہے, اور تنوین کے بعد جو ہے وہ مطلب میم کے اوپر چھوٹی سی میم ہے, اور اس کے بعد نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ با سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ ہے, اب اس ورڈ کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ را من نہیں پڑھیں گے ہم اس کو. ہم تنوین کی جو من کی آواز ہے اس کو مم سے چینج کر دیں گے. ہم پڑھیں گے کہ را مم باراراتن, کہ را مم باراراتن. ٹھیک ہے, اور اب جو نیکسٹ ایگزامپل ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے سمی, بصیر. ٹھیک ہے, اب یہ ورڈ ہے. اب یہاں پہ دیکھیں, اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ دکھنے میں تو نظر آ رہا ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے اقلاب ہو رہا ہے, لیکن ہم اس کو ابھی جو ہے نا ایکسپلین کرتے ہیں. اب یہ آئین کے اوپر یہ تنوین ہے, جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ ان تینوں سائنس کو تنوین کہتے ہیں. یہ تنوین ہے, اور اس کے بعد چھوٹی سی میم اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ سمیعن نہیں پڑھیں گے, ہم پڑھیں گے سمیعن. ان کی آواز کو ہم میم سے بدل دیں گے, اور نیکسٹ ورڈ جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ با سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے. اٹ مینس کہ یہاں تنوین کے بعد با ہے. تو اب ہم اس کی آواز کو ہم نے چینج کر دیا میم سے, اور یہاں پہ بھی اقلاب ہو رہا ہے, سمیع بصیر. ٹھیک ہے, تو چلیں الحمدللہ اس طرح سے سمجھنے سے ہمیں اقلاب کا جو رول ہے, اقلاب کا قاعدہ تجوید میں ہمیں بالکل کلیئر ہو گیا الحمدللہ. اور آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیے گا, اور کچھ بھی سمجھنا آئے تو آپ کمنٹ سیکشنز میں پوچھ سکتے ہیں, اور اپنے قرآن کو اوپن کر کے اس کی ایگزامپلز آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور تجوید بہت آسان ہے الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت آسان بنایا ہے, اور آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.